بھی نماز کے بعد صرف 1 منٹ کا عمل، پھر اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا، انشاءاللہ ہر خواہش بھی تمہاری وہی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو، پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، کسی قسم کی حاجت ہے، کوئی بیماری ہے، کاروبار کو عروج پر لے جانا چاہتے ہو، کسی مشکل سے نجات چاہتے ہو، یا قید سے رہائی چاہتے ہو، یا کوئی شادی کے معاملات کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، اس عمل کو کرنے سے فوری طور پر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں 5 نمازیں دن کے اندر فرض کی گئی ہیں، آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، لیکن ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں اتار لینا ہے کہ آپ نے جو بھی نماز پڑھنی، جس بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کسی سے کلام کیے، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے وجود کے اوپر پھیر لینا ہے۔ بس اتنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں اٹھنے سے پہلے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ جس کو جتنی طلب ہو، جیسی حاجت ہو، اللہ اسی کے مطابق اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اس طرح کے 5 گھنہ نماز کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو، جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو، جب عصر کی نماز پڑھتے ہو تو اس کے درمیان میں جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو، عصر اور مغرب کے درمیان جو تمہارے سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مغرب کی نماز کی برکت سے وہ معاف فرما دیتا ہے، پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان جو تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کتنا کریم رب ہے کہ جس نے یہ 5 نمازیں دی اور سارے دن کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے تم ایک دن پابندی کے ساتھ ساری نمازیں پڑھو، اور پھر آپ دوسرے دن کسی نماز کے بعد اس عمل کو کر لو، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھنا کہ کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص اس عمل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان فام الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو شخص اس عمل کو کرتا جائے گا انشاءاللہ اس کی تمام حاجات اور تمام ضروریات پوری ہوتی جائیں گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی مزید تلقین فرمائی ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ اس کے بارے میں المحدثین فرماتے ہیں اگر وہ بندہ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو 100% اس بندے کو اس عمل میں کامیابی ملتی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جو بھی مانگتا ہے وہی بیٹھے بیٹھے حاصل کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلا جو اس میں مبارک ہے اس کو ذرا دیکھیے گا، اس میں قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ بھی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کو بھی پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل تھوڑی تھوڑی تعداد کے اندر یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جو تعداد بتائی جائے، جتنی تعداد بتائی جائے اس میں آپ نے ہرگز کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو جو تعداد بتائی اس میں کمی دیکھیں ایک چابی ہوتی ہے نا، جب ہم تالے کو لگاتے ہیں اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ چابی تالا کھولے گی، کیونکہ اس کا ایک دندہ ہی نہیں۔ اسی طرح وظیفوں کے بارے میں بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں تو پھر اس کا اس قدر فائدہ نہیں ہوتا جس قدر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فائدہ اس کا کب ہوگا کہ جب آپ
جو ہے وہ اس کو مکمل اسی تعداد کے برابر انہی شرائط کے مطابق پڑھیں گے تو پھر آپ کو 100% اس کے فائدہ ہوگا۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے درود پاک کو تذکرہ کیا ہے آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے کہ کون سا درود پاک اور کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے نیت کر لینی ہے، اپنے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ مقروض ہیں، یا اللہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور تو مجھے قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنے غیب کے خزانے سے میرے لیے انتظام فرما دے۔ مطلب غرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، میرے ساتھ ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک اس کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں، اور اس درود پاک کو کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ الغرض اس عمل کے اول آخر آپ نے یہی درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، درود پاک کی تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنے۔ یہ باتیں اس لیے بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، آپ مکمل اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ درود پاک اس میں خاندان ابراہیم سے محبت کا خصوصی اظہار ہوتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر حضور علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود و سلام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ خود آقا علیہ السلام کے ارشاد کرتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو نماز کے علاوہ پڑھنے سے دینی دنیاوی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بندہ پڑھتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کو معمول کے مطابق پڑھنے والا شخص جنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھتے رہا کریں، اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 19 مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے، صرف ایک آیت بینات آپ پڑھیں گے، صرف 19 مرتبہ۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے نا، اس چیز کو زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کھانے میں مزے کی ضرورت ہوتی ہے، نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے جو بعض علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہے، اس پانی کے بغیر زندہ رہنا اس کا مشکل ہے۔ اسی طرح مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس آیت کریمہ کی اتنی ضرورت ہے کہ کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہو تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ غرض کہ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا باعث سعادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔
اور بسم اللہ کے ساتھ ہی ہم ہر کام کریں گے۔ اس میں عربی اجمی کا بھی کوئی تصور ایسا نہیں ہے، یعنی کہ وہ عربی ہو تو وہی بسم اللہ پڑھے گا یا اجمی ہو تو وہ نہیں پڑھے گا، نہ، کوئی بھی مسلمان ہے وہ اپنے اگر جائز کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کرے گا تو وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا اور اس کے اندر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنا ہر نیک کام آپ بسم اللہ سے کریں۔ اور اب آپ نے جو تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی تو کافر کا شیطان موٹا تازہ، سر پر تیل لگا ہوا، بدن پر کپڑے پہنے ہوئے، مومن کا شیطان دبلا پتلا اور گندا اور سر ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں پیاسا رہ جاتا ہوں، جب وہ سر پر تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر لگاتا ہے اس لیے میرے بال ایسے ہیں، جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا میں ایک ایسے مرد پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے کھانا کھا لیتا ہوں، پینے میں پی لیتا ہوں، تیل لگانے میں تیل لگا لیتا ہوں، لباس پہننے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنا پڑھا جائے کہ ہر کام کے شروع میں پڑھا جائے، لیکن اس عمل کے شروع میں جتنی تعداد میں بتایا اتنی تعداد میں ہی پڑھا جائے تو آپ کے لیے نفع بخش ہے، اس سے زیادہ تعداد بھی نہیں کرنی، اس سے کم بھی تعداد نہیں کرنی، تو اس کے مطابق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ آپ کو اس عمل کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد آج کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی کام کی ابتدا کرنی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر کبھی بھی آپ اپنے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اپنی دکان پر جا کر دکان کھول رہے ہیں، آپ کوئی بھی دنیا کا چھوٹا موٹا بڑا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس طرح کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیے گا کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بار بار میں نے واقعہ بتایا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت حضرت حابیل کو شہید کر دیا، یہ قصہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہی فرمائی اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو ننگا نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا تو بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ ثابت ہوا کہ انسان بسم اللہ کی برکت سے زمین کی تمام بلیات سے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ اس لیے ضرور بضرور ہمیں اپنے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس عمل کے شروع میں جیسے میں نے جتنی بار بسم اللہ کہا اتنی بار آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بالکل آسان سی سورت ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ شریف کہتے ہیں، اس کو کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس کی ترتیب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ترتیب کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں مبارک پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، بس اتنا سا عمل ہے۔ آپ نے کرنا بھی اس کو کسی بھی نماز کے بعد، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا اس عمل کے دوران بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی۔ اس کو فجر کے بعد کر لیں تو یہ بھی افضل ترین ہے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے کر لیں یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تو یہ بھی افضل ترین ہے، وہ جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ اس کو کر لیں۔ لیکن جیسے عرض کیا گیا کہ پڑھنا نماز کے بعد ہے تو پڑھیں گے آپ، کیونکہ ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ نماز جب پڑھ لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صاف ہو کر اس عمل کو کر کے پھر اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے خزانے سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ پھر اس ہو جاتی ہے، لوگ بار بار کہتے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، ہمیں وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنی تشخیص بھی ایک مرتبہ ضرور کروائیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے وظائف اس وجہ سے بھی ان کو اثر اور تاثیر نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر نظر بد ہوتی ہے، یا ان کے اوپر اس طرح کے اور اثرات ہوتے ہیں جادو کے جنات کے۔ اگر اس طرح کے کوئی اثر ہو تو پھر بھی وظائف کے اندر اس طرح کے جو حاجات کے ہوتے ہیں
ان میں تاثیر اور طاقت نہیں ملتی۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ۔ اگر اس کے کرنے کے بعد باوجود آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ضرور اس کا حل یہی ہے کہ آپ تشخیص کروائیں۔ تو ہم سے فی سبیل اللہ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کمنٹ کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بر وقت اس کا رپلائی دیں۔ اگر پہلی ویڈیو دوسری میں نہیں ملتا تو پھر آپ بار بار کمنٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ یوں ہی وقت ملے گا تو آپ کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو اب اپنی قرآن مجید کی یہ سورت جس کو ہم سورۃ الفاتحہ شریف کہتے ہیں، فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھولنے والی۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو کھول دیتا ہے۔ کھولنے سے مراد قرآن مجید کی ابتدا، اس وجہ سے بھی اس کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اس کے ویسے 20 نام ہے، ہر ایک نام کی اپنی تاثیر ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے وہ تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں جو اس کے ناموں کے اندر بتائی گئی ہیں۔ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام برکت والا ہے، تو ہر ایک نام کی علیحدہ تاثیر، اس سورت کے اندر وہ تمام تاثیریں موجود ہیں جو اس کے نام ہیں۔ اس کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، اس سے شفا بھی ملتی ہے۔ اس کو سورت الانعام بھی، اس سورت کو اور بڑے نام اس کے رکھے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک شافیہ ہے، ایک کافیہ ہے، ایک ام القرآن ہے، ایک سورت الدعا ہے، اس سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورت مناجات بھی کہا جاتا ہے، سب مسانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے 20 نام ہیں۔ تو اس لیے اس کو جس بھی طریقے کے ساتھ پڑھے جائے تو یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بیماریوں کا علاج کے لیے ایک صحابی نے، ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار تھا، اس کے کان میں پڑا تو اس کو فوراً آرام آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا تو فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے، جسمانی روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنا۔ سورۃ السوال کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ بندہ اپنی محتاجی بندگی کا ذکر کرے، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے تو اللہ ضرور اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس سورت کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب فائدے، اور اس سورت کو سورۃ النور بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے دل کے اندر ایک نوری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو غیبی مشاہدے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھنے، اس نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھیں کچھ اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے پہلے پڑھ لی، اب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت بینات کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پہلی آیت کریمہ کو، صرف اتنا ہی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ اس کو 5 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے آپ نے، لفظ آمین کو۔ لفظ آمین کے اندر دیکھیں 4 حرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے آمین پڑھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ 4 فرشتے پیدا فرما دیتا ہے ہر ایک حرف کے بدلے، جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جتنی بار پڑھتے جائیں گے ہر بار آپ کے لیے 4 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے گا جو آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اور جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں وہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد 5 بار لفظ آمین 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 کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ پڑھنی ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کو بھی 5 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لفظ آمین کو 5 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر آیت کریمہ کو 5 بار پڑھتے جانا ہے۔ اس کے آخر میں آپ 5 مرتبہ ہی لفظ آمین آمین کو پڑھتے جانا ہے۔ اس سے انشاءاللہ پھر جب آخر اس صورت کو مکمل کر لیں گے، 7 آیات اس کی پڑھ لیں گے، آخر میں جب آخری آیت پڑھیں گے تو آخر میں پھر لفظ آمین کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے سننے والے۔ سننے کی حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ طاقت لازوال ہے، ہمیشہ سے یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، کہ وہ اپنی مخلوق میں ہر ایک کی آواز کو ہر وقت سننے والا ہے۔ اس لحاظ سے وہ سمیع، انسان جو قوت سماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ انسان کے سننے کا وصف اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، البتہ روح میں سننے کا وصف موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ انسان کا وصف سماعت کان کے ہونے کے ساتھ، اگر کان نہ ہو تو یہ وصف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا سننا اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کانوں سے پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہر جائز دعا کی قبولیت کا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔
کوئی بھی آپ کی دعا ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کے کرنے کے بعد وہ کچھ بھی مانگے تو اللہ وہ کچھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے، اے سننے والے میری فریاد کو سن لے۔ انشاءاللہ اللہ اس کی فریاد کو سن لے گا جو بندہ بھی اس طرح اس عمل کو کرے گا۔ اب آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد جو درود پاک میں نے پڑھا ہے اس درود پاک کو آپ نے اسی طرح پڑھ لینا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی چھوٹی بڑی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ